بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 1.1 جو کہ ترجمہ قرآن مجید کے متعلق ہے، اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کا حاصل تعلم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا حاصل تعلم ہے کلمہ اور اس کی اقسام، اسم، فعل اور حرف بیان کر سکیں اور منتخب صورتوں کے قرآنی الفاظ کی پہچان ان بنیادوں پر کر سکیں، یعنی جو بھی صورتوں کے قرآنی الفاظ ہوں گے ان میں جان سکیں گے کہ ان میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کا۔ ہمارا آج کا سبق ہے اسم، فعل اور حرف کی تعریف اور ان کی مثالوں سے متعلق۔ اور آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کا اعلان کہ آج ہم اسم، فعل اور حرف کی پہچان کرنا سیکھیں گے اور منتخب صورتوں میں ان کو تلاش کرنا سیکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہمارے دہرائی کے چند سوالات ہیں، اور یہ دہرائی کے سوالات اس لیے شامل کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی سابقہ معلومات کو جانچا جا سکے، انہیں پرکھا جا سکے اور اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ جو پچھلے لیکچر میں چیزیں آپ کو سمجھائی گئی تھیں، آپ بچوں نے ان تمام چیزوں کو احسن انداز میں سمجھ لیا ہے اور آپ اگلا سبق پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں مذکور چند اشیاء کے نام بتائیں۔ دوسرا سوال ہے کیا اسم میں زمانہ پایا جاتا ہے یا نہیں، اور تیسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں۔ یہ تینوں سوال ایسے ہیں جو آپ بچے پہلے پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کے جواب دینا کوئی ایسا مشکل مرحلہ نہیں ہوگا۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں ان تین سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالوں کے جواب بحسن و خوبی اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور آپ نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہوگا کہ آپ نے سابقہ معلومات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہوا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب اسلامی نقطہ نظر ہمارے سامنے ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 180، جس کا ترجمہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عمدہ نام ہیں، پس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180، جو کہ پارہ نمبر 9 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عمدہ نام ہیں، پس جس نام سے بھی تم چاہو ان ناموں میں سے اسے پکار سکتے ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ بچوں کے لیے ایک سرگرمی ہے، اسے آپ وارم اپ ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے اس سرگرمی کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بچے ذوق شوق کے ساتھ سبق کی جانب متوجہ ہو سکیں اور آپ کے اندر ترغیب، رغبت پیدا ہو سکے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سرگرمی یہ ہے کہ قرآن مجید میں چند صورتیں ایسی ہیں جن کے نام کسی شہر، مقام، شخصیت یا چیز کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر کوئی سی 5 صورتوں کے نام معانی تحریر کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک میں بے شمار ایسی صورتیں ہیں جن کے نام شہر، شخصیت، چیز یا کسی جگہ کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں، البقرہ، سورۃ البقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو یہ ایک چیز کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو بے شمار ایسی صورتوں کے نام ہیں قرآن پاک میں جو جگہ، چیز یا شہر یا مقام کے اوپر رکھے گئے ہیں۔ آپ بچوں نے یہ کرنا ہے کہ کم از کم 5 ایسے نام تلاش کرنے ہیں جو شہر، مقام، شخصیت یا چیز کے نام پر قرآنی صورتوں کے نام ہوں، اور پھر ان 5 ناموں کو لکھنے کے بعد ان کے معنی بھی تحریر کرنے ہیں تاکہ واضح ہو سکے کہ یہ نام کس چیز کا ہے۔ تو آپ بچوں نے 2 کے گروپس میں، جوڑوں میں تقسیم ہو کر اس ایکٹیویٹی یعنی سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کی تکمیل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے انتہائی
ذوق شوق اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا، اور اس سرگرمی کی بدولت آپ بچے قرآنی صورتوں کے ایسے ناموں سے واقف ہو چکے ہوں گے جو کسی شہر، مقام، جگہ، شخصیت یا کسی چیز کے اوپر رکھے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم قبل از پڑھائی کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سوالات پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں سے ان سوالات کو پوچھا جائے اور اس کی بدولت آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا تیار کیا جائے کہ آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عکس ان سوالات کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، اسم سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال، کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم، فعل اور حرف میں سے زمانہ کس میں پایا جاتا ہے؟ لفظ کو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ 4 سوال ہیں قبل از پڑھائی کے عنوان سے جو مرتب کیے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالات کے جواب انتہائی عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم سبق کے حوالے سے چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ جو بھی لفظ کسی معنی پر دلالت کرے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ آسان طور پہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ با معنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، یعنی جس بھی لفظ کا معنی ہوگا وہ کلمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ کو لفظ بھی کہتے ہیں، جس طرح با معنی لفظ ہو وہ کلمہ ہے، اسی طرح کلمہ کا دوسرا نام لفظ بھی ہے۔ اور با معنی سے آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ کئی الفاظ ایسے بھی ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر عموماً استعمال کیا جاتا ہے روٹی۔ روٹی کا لفظ ایسا ہے کہ جو با معنی ہے، جس کا ایک معنی ہے، لیکن روٹی کے ساتھ کبھی استعمال ہوتا ہے روٹی چھوٹی، پانی وانی۔ اب یہ پانی کے ساتھ جو وانی کا لفظ آیا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر وانی کو پانی سے الگ کر بھی دیا جائے تو پانی کا معنی بالکل سلامت رہے گا۔ تو اس لیے یہ جو پانی اور روٹی کا لفظ ہے یہ بامعنی ہے، جبکہ روٹی کے ساتھ ووٹی اور پانی کے ساتھ وانی یہ ایسے الفاظ ہیں جو بے معنی ہیں۔ تو یاد رکھیں کلمہ وہی لفظ کہلائے گا جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، جو با معنی ہوگا اسی کو کلمہ کہیں گے، ادروائز دیگر الفاظ کلمہ نہیں کہلائیں گے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ کلمہ کے 3 اقسام کے حوالے سے میں نے ایک خاکہ مرتب کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک ہے کہ اپنا معنی خود نہ بتائے، اور دوسرا ہے کہ اپنا معنی خود بتائے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں چونکہ اسم، فعل اور حرف۔ ایک اس میں سے ہے کہ جو اپنا معنی خود ظاہر کر دیتا ہے، خود اپنا معنی بتا دیتا ہے، اور اس میں سے ایک ہے جو اپنا معنی خود نہیں بتاتا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود نہ بتائے وہ حرف کہلاتا ہے، گویا یہ کلمہ کی ایک قسم ہے۔ ایسا کلمہ، ایسا لفظ جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے معنی کی وضاحت کرے وہ حرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا لفظ یا ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اسے کیا کہیں گے؟ اب اس کی پھر آگے 2 طرح سے تقسیمات ہیں۔ پہلے تھا اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا، وہ تو حرف ہو گیا۔ پھر ہے کہ اپنا معنی خود بتا سکتا ہے۔ اب اس کی مزید آگے 2 صورتیں بنے گی۔ نمبر 1 زمانہ موجود نہ ہو، اور نمبر 2 زمانہ موجود ہو۔ اگر تو زمانہ موجود نہ ہو تو وہ اسم کہلائے گا، جبکہ اگر زمانہ موجود ہو تو پھر اس صورت میں وہ فعل کہلائے گا۔ یہ تقسیم ہے کلمہ کی۔ یہ اس خاکے کے ساتھ کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو کلمہ کی تقسیم اچھے انداز میں سمجھا دی جائے۔ یاد رکھیں 2 صورتیں ہیں بنیادی طور پر۔ کلمہ کے 3 قسمیں ہیں، اور اس کے بعد 2 بنیادی صورتیں ہیں۔ یا تو وہ لفظ اپنا معنی خود بتائے گا، یا اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوگا۔ اگر تو وہ اپنا معنی خود نہیں بتاتا وہ حرف ہے، جو کلمہ کی تیسری قسم ہے۔ اور اگر لفظ اپنا معنی خود بتا دیتا ہے پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں اس میں زمانہ پایا جائے گا، دوسری صورت میں زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ اگر زمانہ نہ پایا جائے وہ اسم کہلائے گا، اگر زمانہ موجود ہوگا تو وہ فعل کہلائے گا۔ یہ ہے ایک خاکہ جس کے ساتھ آپ کو کلمہ کی
تقسیم جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ موجود نہ ہو۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے لیکن اس میں زمانہ بھی موجود ہو، جبکہ حرف اپنا معنی بتانے کے لیے اسم یا فعل میں سے کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، یہ لفظ ہے مسجدن، یہاں آپ کے سامنے مسجد نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے قلمن، آپ کے سامنے یہ پین نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ بقرۃن، عربی میں گائے کو کہتے ہیں، آپ کے سامنے گائے نظر آ رہی ہے۔ اب اگر ہم ان مثالوں کے بعد فعل کی مثالیں دیکھتے ہیں، پچھلی مثالیں اسم کی تھی، فعل کی مثالیں دیکھتے ہیں تو قل کا لفظ ہے، آپ فرما دیجئے۔ اعوذ کا لفظ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ حرف کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو یہ فی کا لفظ، میں، اب یہ میں کا لفظ، میں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح من کا معنی سے مطلب کوئی بندہ لفظ بولے سے، اب نہ اس کو بات سمجھ آئے گی نہ کوئی اور چیز سمجھ آئے گی۔ ہاں، جب اس کے ساتھ جملہ ملے گا کہ میں لاہور سے فیصل آباد گیا تو اس صورت میں اس سے کا معنی آ جائے گا اور اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ مثالیں ہیں اسم، فعل اور حرف کی جو آپ کے سامنے واضح کی گئی ہیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ کتاب سے اسم، فعل اور حرف کی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے اس اقتباس کی بلند آواز میں درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے اس اقتباس کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر اسم، فعل اور حرف کی تعریف ایک دوسرے کو سنائیں اور منتخب صورتوں سے کم از کم 5 اسماء، افعال اور حروف تلاش کریں۔ منتخب صورتیں جو آپ کے ترجمہ قرآن مجید کے نصاب میں شامل ہیں، ان میں سے آپ نے 5 اسم، 5 فعل اور 5 حرف تلاش کرنے ہیں اور اسم، فعل اور حرف کی تعریف بھی ایک دوسرے کو سنانی ہے۔ یہ آپ کی سرگرمی ہے، تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت اسم، فعل اور حرف کی تعریف کو سمجھا ہوگا اور اسماء، افعال اور حروف کو تلاش کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہوگا۔ اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے، والدین کو کلمہ کی تینوں اقسام کی تعریف ما امثلہ زبانی سنائیں۔ یہ والدین کے ساتھ آپ نے گھر میں جا کر اس کی ریویژن کرنی ہے، دہرائی کرنی ہے۔ کلمہ کی اقسام، ان کی تعریف اور ان کی مثالیں آپ نے والدین کو گھروں میں جا کر سنانی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ آج ہم نے پڑھا جو بھی لفظ کسی معنی پر دلالت کرے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کو لفظ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسم کہلاتا ہے۔ جو اپنا معنی خود ظاہر کرے لیکن کوئی زمانہ بھی پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ جو اپنا معنی خود ظاہر نہ کرے حرف کہلاتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اسم، فعل اور حرف کے متعلق معلومات حاصل کی۔ کل ہم منتخب صورتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو نہایت احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔